لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر وافیت ہوں گے. ونس اگین سیم ریکویسٹ آپ تمام احباب سے. یقیناً آپ میری مجبوری کو سمجھتے ہیں کہ لاکھوں لوگ ہیں، ہر شخص کو فردن جواب نہیں دیا جا سکتا، کال پک نہیں کی جا سکتی. وڈ بی بیٹر کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آپ پریس کر لیں تاکہ میں کوئی بھی اپڈیٹ جب دوں گا تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا. آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف. آج جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ صاحب بھائی کی ڈیٹ تھی نیب کوٹ اسلام آباد میں، اور آج کے لیے بڑی ایکسپیکٹیشنز تھی، بڑے بڑے دعوے تھے کہ آج پتہ نہیں کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہوگا. اینی ہاؤ کوٹ ہے ہمارے عدالتی نظام کو یقیناً آپ تمام احباب سمجھتے ہیں. آج کا جو کچھ وہاں ہوا میں اس کا ایک مختصر سا آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں. آج نیب حکام وہاں پہ پیش ہوئے اور جیسا کہ مجھے سی او صاحب نے بتایا، چونکہ میں ذاتی طور پہ کورٹ میں موجود نہیں تھا لیکن سی او صاحب سے میری وہاں پہ بات ہوئی، اور آج کوئی 15 فائلیں وہ لے کے آئے ہوئے تھے اور کہ جی یہ ہمارے پاس ہیں، کلیمنٹس ہیں. اور پھر وہاں پہ جو گفتگو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یہ جو فائلیں ہمارے پاس ہیں ان کی سکروٹنی کے لیے بھی ان کو کم از کم 2 سال چاہیے ہیں. اور اینی ہو تو آج سیف صاحب نے خود بھی وہاں پہ جج صاحب سے بات کی، چونکہ سوال و جواب جب ہوئے تو چونکہ جج صاحب نے سیف صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کیا آپ اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں اس کو کیا ایڈمٹ کروں گا. ریزن کہ جب سپریم کورٹ میں بیل کا ٹائم تھا تو انہوں نے کہا جی 116 ارب روپے کا سین. پھر ہائی کورٹ میں گئے تو وہاں پہ کچھ اور تھا. نیب میں پچھلی پیشیوں میں انہوں نے ان رائٹنگ میں دیا کہ 10 ارب اور کچھ کی سسپیشیس جو ہے وہ ٹرانزیکشنز ہیں. اور آج جو انہوں نے وہاں پہ خلاصہ پیش کیا عدالت میں، انہوں نے کہا جی تقریباً کوئی 16.9 ارب روپے کا ٹوٹل ملبہ ہے. جو کسی صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ نیب کا موقف ہے کہ 16.9 ارب روپے کا جو ہے وہ یہ سکیم کیا گیا ہے. اور یہ جو 16.9 ارب ہے، اب بات 116 ارب سے شروع ہوئی تو اب یہ 16 ارب پہ آ گئی ہے. لیکن چونکہ اس میں ابھی کسی بھی چیز کی کوئی وضاحت نہیں ہے، تو جب سیف صاحب سے یہ کوشچن کیا گیا تو سیف صاحب نے کہا کہ جی جب تک یہ بلیک اینڈ وائٹ میں تمام چیزیں سامنے نہیں لے کے آتے میں اس پہ اپنا کیا موقف دوں گا. تو اس پہ پھر نیب نے کہا کہ جی ہم نے چونکہ ریفرنس تیار کر لیا ہے اور یہی ہمارا ریفرنس ہوگا 16.9 ارب روپے کا. تو جو بھی ان کا ایک پروسیجر ہے جو ان کے ریجنل ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں اس سے کرتے کرتے یہ obviously چیئرمین صاحب تک جائے گا، اور وہاں سے ریفرنس کی اپروول کے لیے انہوں نے کہا جی ہمیں سفیشینٹ ٹائم چاہیے ہے تاکہ ہم ریفرنس دائر کر سکیں. تو اب فائنل یہ ہوا کہ 28 تاریخ کی ڈیٹ دی گئی ہے اور فائنلی جو ہے بلیک اینڈ وائٹ میں نیب جو ہے وہ اپنا ریفرنس دائر کرے گی 28 تاریخ کو. اس میں صورتحال سامنے آئے گی کہ نمبر آف کمپلینٹس کتنے ہیں. چونکہ آج جو ہمارے وکیل صاحب تھے انہوں نے بھی وہاں پہ آرگو کیا کہ جی یہ جو 15 فائلیں لے کے آئے ہوئے ہیں کیا اس میں کسی سنگل بندے کا ایفیڈیوٹ بھی شامل ہے؟ تو نہیں تھا. تو جب تک اب صرف یہ کہہ دینے سے کہ جی یہ اتنی کمپلینٹس ہیں ایسا نہیں ہوا کرتا. تو اینی ہو چونکہ میٹر سب جوڈیشیس ہے میں اس پہ کوئی مزید کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. اور اب امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ جیسا کہ آج آرگومنٹ ہوا اور نیب نے وقت لیا کہ ہمیں وقت چاہیے ہے اور وہ وقت ان کو دے دیا گیا، اور اب 28 تاریخ کو انہوں نے اپنا ریفرنس دائر کرنا ہے جس میں ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ سامنے آ جائیں گی. اچھا، اب جو احباب یہ پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ بیل کے لیے کیوں نہیں اپلائی کیا جا رہا، تو میں ایسے تمام احباب سے گزارش کروں گا
کہ ریفرنس جب دائر ہوگا بلیک اینڈ وائٹ میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ سیف صاحب کے اوپر ملبہ ہے کیا، تو اس کی گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ بیل کے لیے اپلائی کیا جائے گا۔ یہ جو دھیلا نیوز شروع ہو جاتا ہے نا کہ جی بس فلانی ڈیٹ کو بیل ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ابھی تک بیل کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا گیا، اور بیل کے لیے اپلائی اس وقت کیا جائے گا جب ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ اب مزید آگے آ جاتے ہیں سیف صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے کہ سیف صاحب ملتے نہیں ہیں لوگوں سے، اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ملتے ہیں، وہ ملتے بھی ہیں۔ یہ بھی ایک فیکٹ ہے، جو ان کا قریبی حلقہ احباب ہے تو ان کو یہ بھی پتا ہے کہ سیف صاحب کن کن بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ان کی طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر وقت ہی خدا نخواستہ ان کی طبیعت خراب رہے، لیکن انسان ہے۔ اور پھر وہاں پہ جیل کا جو ایک سسٹم ہے، ہر شخص کو پتا ہے کہ جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ جو صاحب بھائی نے جو مجھے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا کہ یار ایک تو میں ہر شخص کو وہاں پہ نہیں مل سکتا ہوں، پھر چونکہ جیل کی کچھ ریسٹرکشنز ہوتے ہیں، جیل کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ اب اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ جی ایک ہفتے میں فلانے ڈے ملاقات ہو سکتی ہے، کتنے نمبر آف پرسنز ملیں گے؟ ظاہر سی بات ہے ان کی فیملی بھی ہوگی، ان کی کوئی لیگل ٹیم بھی ہوگی، کوئی اور لوگ بھی ہوں گے جو ان سے ملتے ہوں گے۔ تو اس لیے انہوں نے ایک سپیس رکھنا ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی بہت امپورٹنٹ ملاقات ہو تو وہ اس کے لیے وہ سپیس ضرور رکھا کرتے ہیں۔ اینی ہو، مجھے انہوں نے آج ایک دفعہ پھر کہا کہ جو احباب اپڈیٹ کے لیے پوچھتے ہیں، ہر چیز کے لیے پوچھتے ہیں، خیر خیریت کے لیے پوچھتے ہیں، ایون کہ جیل بھی آتے ہیں، نیب کورٹ بھی آتے ہیں، ایون کہ کورٹ میں آ کے بھی لوگوں کی ملاقاتیں نہیں ہو سکتی ہیں، پابندی ہوتی ہے۔ انہوں نے سب کا شکریہ ادا کیا، آپ کی دعاؤں کا انہوں نے شکریہ ادا کیا، مزید دعاؤں کی انہوں نے درخواست کی، اور انہوں نے اپنے وہی الفاظ استعمال کیے اکارڈنگ ٹو سیف صاحب۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ یاد رکھیے گا کہ میں انشاءاللہ سرخرو ہو کے باہر آؤں گا، اور میں نے باہر آنا ہے تو انشاءاللہ میں کسی کا ایک ٹکے کا بھی لاس نہیں ہونے دوں گا۔ صرف احباب سے ایک درخواست کرے کہ ناراض نہ ہوں، میری مجبوریوں کو سمجھیں، اور انشاءاللہ میں باہر آؤں گا تو سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ سیف صاحب کا پیغام تھا آپ تمام احباب کے لیے، اور یہ اپڈیٹ تھی جو اب تک کی تھی۔ اب ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ اب لائک جیسے لاسٹ 6 تاریخ کی ڈیٹ تھی، روز کوئی نہ کوئی کال میسج اپڈیٹ دے گی، اپڈیٹ دے بھائی، اپڈیٹ صرف جب کورٹ میں ڈیٹ ہوتی ہے تو صرف اس ڈیٹ کو ہی کوئی اپڈیٹ ملے گی نا، ان بٹوین کیا ایسا کام ہوگا؟ اب ویسے بیٹھ کے ہوا میں ٹلے مارنے، تبصرے کرنے کہ جی بس یہ فلانی ڈیٹ کو یہ ہو جانا ہے، میرے پاس یہ رپورٹ ہے، میرے پاس یہ رپورٹ ہے، جب وہ ڈیٹ آتی ہے تو نکلتا کھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے بات صرف اپڈیٹ یہی ہوتا ہے کہ آج کورٹ میں کیا ہوا۔ جس دن کورٹ میں ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ، آپ کو پہلے بھی اپڈیٹ ملتا تھا، انشاءاللہ اب بھی اپڈیٹ ملے گا۔ ہاں، تاریخ کے دوران اگر کوئی بہت امپورٹنٹ چیز ہوئی تو ڈیفینیٹلی یہ یوٹیوب چینل بنایا ہی اسی لیے تھا، تو آپ کو ضرور اپڈیٹ دی جائے گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔